بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: اس میں بشارت ہے اس خواب دیکھنے والے کے لیے حسن خاتمہ کی، چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی یہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہی معنی ہے حضور کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، یعنی آخرت میں مجھ سے اس کو قرب ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہے ایمان و تقوی کے ساتھ، اسی طرح احوال مبشرہ بھی۔ یہ بات کہ پھر احوال کا ان میں کیا دخل ہوا؟ سو بات یہ ہے کہ ایسے احوال غالباً دلیل انی ہے اعمال مبشرہ کی، اور اعمال کا دخل بشارت میں ظاہر ہے، پس احوال دلیل بشارت ہیں نہ کہ علت، پس ان کا دخل مرتبہ علامت میں ہے۔ تنبیہ: اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو اگر وہ امر مشروع ہے عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل جو بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا۔ پھر اس کے بعد دوسری باتیں بتائی کہ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندگی میں بھی مجھے دیکھے گا۔ یہ حدیث کے متعلق کل بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھے گا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس حدیث کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں وہ مرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ملاقات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا۔ لیکن اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خواب میں دیکھو تو حدیث میں بتایا گیا کہ وہ مجھ کو دیکھے گا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی خوشخبری ہے خواب دیکھنے والے کے لیے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں دیکھے گا، اور قیامت میں وہ دیکھے گا وہ اسی کو دیکھے گا جس کا ایمان ہو، جس کا اعمال صالحہ ہو، تو وہ آدمی اللہ تبارک و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگا۔ اسی پر گزشتہ کل بتایا تھا کہ کافر آدمی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محجوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ لن ترانی، اس وقت کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں سوچ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑا، اتنی اونچی کہ ہماری سوچنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا البڑا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن وہ کیسے ہیں، کس سے بنے، کس طریقے سے ہیں، اس وقت ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ ہمارا دماغ پہنچتا ہی نہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تک۔ لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق بھی ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ اور اس کے متعلق کئی حدیثیں تمہارے سامنے ذکر کی تھی۔ ایک بتائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مناجات کے نام سے حدیث میں مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور ایک پردہ غذائی یا ایک چیز ڈال دے گا جس کی وجہ سے وہ اور اللہ دو ہی ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس بندے سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا، 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 چھوٹے چھوٹے گناہ گنائیں گے۔ وہ بندہ سب کو قبول کرتا چلا جائے گا کہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا۔ پھر وہ سوچے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتا رہے ہیں،
اور خود کو تو معلوم ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، اس کے متعلق پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے، تو نے دنیا میں یہ گناہ کیے تھے اور میں نے اس گناہ کے اوپر ستاری کی تھی، تمہارے اس گناہ کو چھپایا تھا، کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوا تھا، جیسے اس وقت میں نے چھپایا ہے اب بھی میں چھپاتا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس وقت میں کچھ نہیں کرنے کا، اس وقت کہے گا کہ اللہ دوسرے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں میرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہوگی، مسلمان کی بات چیت ہوگی، ایمان والے کی بات چیت ہوگی، پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے، وہاں ہوگا، پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آخری بات جو گزشتہ کل بتائی تھی اس یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے اتنی زیادہ مسرت ہوگی، اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں سب سے زیادہ عمدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو دوسری اچھی چیزوں سے موہ اتر جاتا ہے، اچھی نہیں لگتی۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور دیدار ہو کر جب وہ جنت میں واپس آئے گا تو جنت کی چیزیں پہلے جیسے تمہیں اچھی لگتی تھی ایسے اچھی نہیں لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہی اچھا لگے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ پروردگار ہے، معبود ہے، الہ ہے، اس وجہ سے ساری نعمتیں، ساری خوشیاں، ساری خوبصورتیاں، سارے کمال، ساری چیزیں اس ذات پاک میں ہے، اور جب اس کو دیکھے گا تو آدمی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ بہرحال گزشتہ کل آپ حضرت کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج دوسری حدیث کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے اپنی حیاتی میں خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں، تو پھر کب دیکھے گا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں خواب دیکھنے والے کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، خواب دیکھنے والے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ آدمی ایمان پر اس کی موت ہوگی، ایمان پر موت ہونے کی وجہ سے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عنقریب دیکھے گا۔ تو یہ آج کی توجہ بتائی، اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ آدمی جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور سوال، سب سے پہلے سوالات ہوتے ہیں، وہ جانتے ہو آپ لوگ منکر نکیر آ کر 3 سوالات کرتے ہیں، اس میں تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے، اور وہ ایماندار ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد آخرت میں سب سے پہلے یہاں ہوگا، اور پھر تو جتنی جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اس اعتبار سے دیدار ہوتا رہے گا۔ جی، اس میں بشارت ہے اس خواب دیکھنے والے کے لیے حسن خاتمہ کی، چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی یہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہی معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، یعنی آخرت میں مجھ سے اس کو قرب ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہے ایمان و تقوی کے ساتھ۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اعمال حضور صلی اللہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا۔ اب اس میں تو کوئی تفصیل ہے نہیں کہ آخرت میں مسلمان دیکھیں گے یا غیر مسلم دیکھیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہی دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اعمال خیر والا جو ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، اور مسلمان اعمال خیر والا ہے، اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، اور جس کے اعمال خیر نہیں ہے، جو کفر پر ہے، جو شرک پر ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے۔ جی، اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہے ایمان و تقوی کے ساتھ، اسی طرح احوال اعمال، اچھے اعمال کون سے؟ تو کہ اچھے اعمال وہ جو ایمان کے ساتھ کی جائے۔ اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسے دیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ چاہے کتنا ہی صدقہ کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ صدقہ مقبول نہیں ہے، اس لیے قیامت میں اس کو ذرا سا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اس صدقے کا بدلہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دے، مال میں برکت دے دے یا اولاد دے دے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ جی اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہے ایمان و تقوی کے ساتھ، اسی طرح احوال مبشرہ بھی۔ رہی یہ بات کہ پھر احوال کا ان میں کیا دخل ہوا، سو یہ بات یہ ہے کہ ایسے احوال غالباً دلیل انی ہے اعمال مبشرہ کی، اور اعمال کا دخل بشارت میں ظاہر ہے، پس احوال دلیل بشارت ہے نہ کہ علت، پس ان کا دخل مرتبہ علامت میں ہے۔ تنبیہ: اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو اگر وہ امر مشروع ہے، گزشتہ کل یہ بھی بتایا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں کوئی ارشاد فرمائے تو اس ارشادات کے اوپر بغیر سوچے سمجھے عمل کر لینا درست نہیں ہے، بلکہ کرنے کا حکم فرمایا ہو تو بھی، نہ کرنے کا حکم فرمایا تو بھی اس کو شریعت کے میزان میں تولا جائے گا، علماء سے پوچھا جائے گا، تعبیر لی جائے گی اور صحیح تعبیر کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا۔ جیسے میں نے گزشتہ کل مثال دی تھی کہ اگر کہے کہ نماز پڑھ یا شراب پی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شراب پینے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ یہی الفاظ ذرا سے لہجے کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ شراب پی دیکھتا ہوں پی، اب یہاں پینے کی اجازت نہیں ہے بلکہ پینے کی ممانعت ہے، اگر پیو گے تو میں دیکھتا ہوں تمہیں سزا دوں گا۔ تو جس طریقے سے یہاں اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے، اس طریقے سے خواب میں اگر تم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو اس فرمانے کا مطلب کیا ہے وہ معبرین سے، تعبیر بتانے والے سے پوچھا جائے گا، اور تعبیر بتانے والے جب صحیح تعبیر دیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تو میں یہ کرنا درست کر دوں۔ اس پر میں نے گزشتہ کل حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ تم لوگوں کو بتایا تھا۔ جی اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو اگر وہ امر مشروع ہے عمل کیا جاوے گا، یعنی یہ فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرنے کا حکم فرمایا اور وہ کام کرنے کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی اور انہوں نے کہا کہ داڑھی رکھو تو پھر اس کے اوپر عمل کرو، اس میں کوئی توجیہ کی کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی فرمایا، وہ توجہ فرما رہے ہیں مرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر غیر مشروع ہے تو دیکھنے والے کی غلطی پر محمول ہوگا۔ اور اگر غیر مشروع چیز کا اگر حکم دیا گیا ہے تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لہجہ کی وجہ سے بھی حکم بدل سکتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے جائز ہے اور ہے ہم نے نہیں سنا، اور ناجائز ہے یہ سمجھ لیا، تو اس طریقے سے الفاظ کے اعتبار سے بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ کے اعتبار سے بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں صحیح معبر تعبیر دینے والے جو ہوں گے اس تعبیر دینے والوں کو پوچھا جائے گا اور جو تعبیر کا جواب دے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جی رہا یہ کہ عمل کرنے کے لیے جب مشروع ہونا شرط ہوا تو یہ امر قبل رؤیا کے بھی تھا، رؤیا کا اس میں کیا اثر ہوا؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی ایک اشکال ذکر کر رہے ہیں، اور علماء کو ہونا ہی چاہیے۔ کبھی تم کہہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ خواب سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو کہا وہ بالکل سچا ہے، تو پھر اس میں تم یہ عید کیوں لگا رہے ہو کہ وہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا؟ وہ تو خواب کے متعلق کیا بلکہ ہر چیز میں ظاہر ہے کہ شریعت کے مطابق جو ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور شریعت کے خلاف جو ہو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جی سو بات یہ ہے کہ رؤیا سے اس کا تأکد اس شخص کے حق میں بڑھ جاوے گا۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ لیکن خواب دیکھنے والے کے لیے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تاکید، اس کی ضرورت اور زیادہ ثابت ہو جائے گی۔ شریعت کی طرف سے تو جائز تھا ہی،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب کہا، اس وجہ سے گویا کہ تعاقد اس میں بڑھ گیا۔ جی من القصیدہ، ہاں رات کو خیال محبوب میرے پاس آیا اور مجھے بیدار کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اور عشق لذات پر علم کا اثر ڈال دیتی ہے، اور ارباب غفلت جو اپنے خیال و خواب پر قانے ہیں، حقیقت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کس طرح دریافت کر سکتے ہیں، یعنی نہیں کر سکتے۔ شعر اول میں اظہار بشاشت ہے خواب میں زیارت ہونے پر، اور شعر ثانی میں اشارہ ہے کہ خالی خواب پر قناعت کر کے اتباع نہ چھوڑ دے۔ حضرت شیخ نور علامہ مقدم بھی بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ خواب پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر کے مریدین، بہت خواب دیکھتے ہیں، کسی کو اور بھی زیادہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور بار بار کہتے ہیں، اور خواب پر بڑا اعتماد اور بڑا بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، اور مفتی محمود صاحب کو بھی میں نے دیکھا، وہ فرمایا کرتے تھے خواب پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی خواب دیکھو اور یہ سمجھنے لگو کہ میں ولی اللہ ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، میں بزرگ ہو گیا، میں اونچے درجے پر پہنچ گیا، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رات کو تم خواب میں دیکھو کہ میں ہندوستان کا پریزیڈنٹ بن گیا اور سارا کنٹرول، ساری آرمی، سب کچھ میرے پاس ہے، سمجھ میں، اور جب صبح اٹھو تو بستر بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے حقیقت کے اعتبار سے ہو اس پر، تو خواب یہ حقیقت نہیں، ہاں مبشرات ہے کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، تمہارے اندر استعداد ہے کہ اگر تم محنت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے کو تم پر پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ لیکن اگر خواب میں تم نے کچھ نورانیت دیکھ لی اور یہ سمجھ گیا کہ میں تو قطب وقت بن گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خواب کے اوپر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جی فصل 41ویں اور یہ آخری فصل ہے حضرات صحابہ و اہل بیت و علماء کی محبت و عظمت میں، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ متعلقین جو محبوب کے محبوب اور ممدوح بھی ہو، پھر خصوصاً جبکہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے محبوب کا حکم بھی ہو، تو وہ شرعاً بھی محبوب ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ایسی حالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی بھی توقع نہ رہی ہو، تو محبوب کے قائم مقاموں کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اصل میں کتاب تھی، اس کتاب کا نام تھا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا پھیلانا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کے ساتھ۔ چنانچہ اس کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت، پھر ماں کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد جو جو انوارات، جو جو واقعات، جو جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، وہ ساری آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دیکھو آج بھی اگر کسی کو اس وقت میں اگر سینما کے ایکٹر کے متعلق یا سینما کی کسی ایکٹرس کے متعلق اگر پوچھا جائے تو فٹ سے جواب دے دے گا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش کی تاریخ یہ ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے، ایسا سب کچھ کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے سب سے چہیتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ساری امیدیں، لیکن اس وقت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ابا کا نام، دادا کا نام، خاندان کا نام، پیدائش کا نام وغیرہ اگر پوچھا جائے تو بہت سو کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب تمہارا کسی کے ساتھ اگر تم کو محبت ہوگی تو پھر اپنے محبوب کی ساری تفصیلات سے تم کیا ہوں گے، معلومات رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس وجہ سے سیرت مقدسہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق،
عادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے چچا ایمان لائے، کتنے چچا ایمان نہیں لائے، یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ کتاب کو آپ حضرات کے سامنے پڑھائی گئی، بتائی گئی، سنائی گئی اور سمجھائی گئی۔ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اب یہ کتاب آخری مرحلے میں ہے کہ 1 یا 2 مجلس میں یہ کتاب اب ختم ہو جائے گی، تو اس کا آخری جو ہے اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ آج کا جو سبق ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق تھا، ان کے متعلق ہمیں کیا رہبری ملتی ہے، ہمیں اس کو کتنا ماننا چاہیے، ہمیں اس کو کتنا جاننا چاہیے، اس کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر صحابہ کرام کے بعد علماء کرام، اولیاء اللہ، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وغیرہ، سمجھنا گیا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اصول ہے پوری دنیا میں ہر ایک جگہ پر اور ہر ایک قوم میں کہ دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے، سمجھنا ہے، اور دشمن کا دشمن وہ بھی دشمن ہوتا ہے، سمجھنا ہے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہمارے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ ہم کو محبوب ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی ہمیں تاکید ہونا چاہیے۔ اس وقت پتہ نہیں ان میں کوئی ہے یا نہیں، باقی ان میں اگر کوئی ہو جماعت اسلامی والا، سمجھ میں آ گیا، تو وہ بعض صحابہ کو پسند کرتے ہیں، بعض صحابہ کو پسند نہیں کرتے۔ شیعہ اگر ہوں گے تو وہ حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا ہے ان کے انہی کو پسند کرتے ہیں، ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر تک کو پسند نہیں کرتے، سمجھ میں۔ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہم اصحابی کلہم عدول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زبردست پاور ہاؤس تھے کہ جس کے پاس ذرا سا کرنٹ لگ جانے سے، جس کے پاس ذرا سا تعلق لگنے سے فوراً بلب جل جاتا ہے۔ اس طریقے سے دل کا اندھیرا ختم ہو کر دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس نے صدق دل سے، صدق دل کی قید لگا رہا ہوں تاکہ منافق نکل جائے، صدق دل سے جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس نے صدق دل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اسے ملی، سمجھ میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شاگرد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں نے بھی بتایا کہ پاور ہاؤس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پاور ہاؤس تھا۔ اس وجہ سے دوسری جگہ جانے کے بعد برسوں تک محنت کرنے سے کچھ ملتا ہے، یہاں تو فٹافٹ اسی وقت مل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جہاں پہنچے قتل کر کے تلوار کو پھینک دی، اور تلوار کو پھینک دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی فرمایا، اے عمر ابھی اللہ کو ایک ماننے کا وقت نہیں آیا، اور تلوار پھینک دی اور لا الہ پڑھ لیا، اور لا الہ پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہے کہ نہیں؟ حق پر ہے، یہ کافر ابو جہل وغیرہ باطل پر ہے یا نہیں؟
تو پھر چھپ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو باہر چل کر نکلتے ہیں، دیکھو کیسا بدلا ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ صحابیہ عورت ہے، اس لیے غلط الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ گندی عورت اگر کہا جاتا تو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، ہند اس کا نام ہے، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا۔ شہید کرانے کے بعد مسئلہ کیا، ناک کان کاٹے، پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، چبایا، حتیٰ کہ پیشاب کی جگہ کو بھی کاٹ ڈالا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن وہ مسلمان ہو گئی اخیر میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہو گئی وہ۔ اب مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت ابو سفیان کے متعلق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں کئی مرتبہ میں نے کہا، یہاں پر بھی مجلس میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اب حضرت ابو سفیان کی ذرا سی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اگر یہ ایمان نہ لائے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے، جھگڑا کیا، یہ کیا، مار مار کے سب کچھ، ہم ابو جہل کی طرف جو چاہے لعنت کرتے، کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن ابھی بات نہیں ہے۔ اسی ہند کی بات جس کو میں نے کہا نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، بڑی گندی عورت تھی، لیکن مسلمانوں کے گندگی کے حالات بتا رہا ہوں کہ یہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مسلمان نہیں ہوئی تھی تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند تھا، سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند گھر تھا، سب سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی تھا، سب سے زیادہ کوئی برا تھا تو وہ آپ تھے، آپ تھے۔ لیکن اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو مسلمان ہونے کے بعد کیسی صفائی ہو جاتی ہے۔ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ نورانیت، سب سے زیادہ بہتری، اگر بہتر کوئی آدمی ہے، اگر گھر کسی کا ہے، آدمی کوئی ہے تو آپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو لقب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں یہ بات دوسری رہی کہ اس میں بھی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں کسی رسول کو بڑا بنایا، کسی رسول کو چھوٹا بنایا، اسی طریقے سے صحابہ میں بھی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن کوئی صحابی تنقید کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پالش کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کلائی جانتے ہو کہ نہیں، ایسی کلائی کی کہ کہیں کوئی دبا باقی نہیں رکھا، پورا برتن بالکل کلائی والا صاف ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی ایسی صفائی کر لی کہ دنیا داری یا دنیاوی کوئی چیز ان کے اندر میں باقی نہیں چھوڑی، اور باقی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا درجہ حضرت مجدد اول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے سب سے پہلے مجدد، پھر حکومت کو اسلامی طریقے پر لانے والے 100 سال کے بعد یہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اچھے ہیں ابو سفیان؟ تو جواب دیا گیا کہ ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے،
جس اونٹ میں جس گھوڑے پر شریک تھے اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد غبار پہنچا تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گرد و غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، سمجھنا تو صحابہ کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ صحابہ بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تصوف کی جو لائن کا سب سے انتہائی درجہ ہے وہ انتہائی درجہ غوث اور قطب کا ہے۔ کوئی بڑا قطب بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ غوث اور قطب کے بعد صحابیت کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی درجات بندی ہوتی ہے، اور پھر سب سے آخری درجہ جو ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ سب سے آخری درجہ ہے صدیقیت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ صدیقیت کا درجہ جو ہے وہ سب سے ہوتا ہے۔ اور جہاں صدیقیت ختم ہوئی اب وہاں سے نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور نبوت کے درجے کے بعد رسالت کا درجہ، اور رسالت کے بعد پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ انتہا تک ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، یہ ساری کی ساری ترتیبیں ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بات اس پر چل رہی تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اور صحابہ کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے، اور بڑے بڑے علماء کرام کو نام نہیں لیتا لیکن جو جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو، اور کسی کو بڑی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جو موجودیت تو ہے ہی ہے، لیکن اس زمانے کے بھی کچھ لوگ ہیں جو صحابہ میں کسی کے اوپر کچھ تنقید کرتے ہیں، کسی کے اوپر کچھ تنقید کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی شاگرد ہو، اس شاگرد پر اگر تم تنقید کرو، بے وقوف ہے، جاہل ہے، پاگل ہے، سمجھ وغیرہ ہے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، سمجھنا ہے؟ تو یہ تنقید صرف شاگردوں کو ہوگی یا ان کے استاد پر لوٹے گی؟ کہ کون تھا ان کا مولوی، کون تھا ان کا مدرس، کون تھا اس کا کیا ہے، کون تھا ان کا بزرگ کہ جنہوں نے اس کو ایسا رکھا ہے؟ تو وہ تو بڑے پر پہنچے گا کہ نہیں؟ اب جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو اب اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کچھ تنقید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے میں لالچ کرتا ہوں، جس طریقے سے میں چندے کے پیسے کھا جاتا ہوں، اس طریقے سے صحابہ نے بھی کھا لیے، اس طرح صحابہ نے بھی برا کر لیا، اسی طرح صحابہ نے بھی کر لیا، جس طرح میں حسد کرتا ہوں اس طریقے سے حضرت عائشہ نے حسد کی، جس طرح میں حسد کرتا ہوں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسد کی۔ اگر یہ کہا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھٹے اڑیں گے کہ نہیں، کہ آپ نے کیسا ان کا تزکیہ کیا کہ ابھی برائی تو ان کے اندر باقی رہ گئی۔ ارے اچھی طریقے سے یہ اشکال سمجھ لینا، اس اشکال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، سمجھنا ہے نہیں؟ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر چلو ایسا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جنگ جمل، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، جنگ صفین، سمجھنا ہے؟ اس کے متعلق کیا کہو گے؟
ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کی طرح دنیا داری کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں کی طرح اپنا مفاد سمجھ کر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کیا ہوئی یہی بات، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت دین کو ترقی دینے کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور تم جانتے ہو کہ مجتہد آدمی اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کرنے میں ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو اس غلطی پر اس کو گناہ نہیں ہوتا. تو صحابہ نے غلطی سے اجتہاد کر لیا کہ لڑنے کے بلا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی. لیکن ہم لوگ جو دنیا داری کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، اس طریقے سے صحابہ کرام نہیں لڑے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ میرا دادا کی سنت تھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرنے کی، قوم کر لیتی ہے. حضرت ابوبکر کو قوم نے کر لیا. سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیوں کیا؟ یہ تو کیا ہے، ایک قسم کی شاہانہ طریقہ آ گیا. مجھے اس طریقے کے خلاف لڑنا چاہیے تاکہ میرے دادا کا طریقہ پھر لائے. اسی لیے وہ جہاد کے لیے نکلے، کربلا کے لیے نکلے. اب اگر تم کہو کہ وہی اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے نکلے تو غلط ہے. یہ سمجھ نہ گیا. خیر، تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے صحابہ کرام اور صحابہ کے ساتھ ساتھ علماء حقہ، علماء کرام، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مناسب ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے. علماء کے ساتھ میں نے قید لگائی علماء حقہ، اس وجہ سے کہ آج کل ہم لوگوں میں علم کا دبا یا سرٹیفکیٹ تو بہت جلدی مل جاتا ہے، لیکن علمی شان یا علم کا مقام وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایک دوسری بات ہوتی ہے. اور کسی ڈاکٹر کو جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو تم اسے کہنا کہ ڈاکٹر نہیں ہے، ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ اس لیے ایسا ڈاکٹر کہ جو صحیح ماہر ڈاکٹر ہو اس سے دوائی لاؤ، یہ کہا جائے گا. جی حضرات صحابہ و اہل بیت و علماء کی محبت و عظمت میں نے ابھی بتایا کہ مستقل سب سے پہلا اختلاف جو شروع ہوا عبداللہ ابن سبا نے شروع کیا تھا، مصر سے شروع کیا اس نے، اور اس نے شیعیت کی بنیاد وہیں سے رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پنجتن پاک، سمجھ میں آیا نہیں، یہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا ہوا تھا. پوری تاریخ کو معلوم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اسی جھگڑے کے ساتھ خوارج پیدا ہونے شروع ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی داخل ہو گئی مختلف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دوسرے حدیث میں کہ یہودیوں کی 72 جماعتیں تھی، تمہاری 73 جماعتیں ہوگی، اور 73 کے 73 کیا ہوگی؟ جہنم میں ہوگی صرف ایک جماعت. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون سی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرا صحابہ ہوں، جس طریقے پر میں اور میرا صحابہ ہوں وہ صحیح جماعت ہے. بات دوسری جگہ چلی جائے گی، لیکن وہ ڈبیل میں تھا میں، تو ایک جگہ پر کوئی فتویٰ آیا تو ہمارے شاگرد نے لکھ دیا یہ بدعت ہے. میں نے کہا تم نے لکھا صحیح لکھا، لیکن یہ لفظ لکھ کر یہ بدعت ہے، اور ہر ایک آدمی کہے گا کہ دیوبندی تو بدانت بدعت کہی نہیں.
دیوبندی تو سبھی کو بدعت کہتے ہیں کہ نہیں؟ تم نے دیوبندی کو پوچھا ہے تو وہ بدعت کہے گا. وہ میں نے کہا اگر اس کی جگہ پر یہ لکھے گا کہ یہ چیز نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کی، نہ ائمہ کبار نے کی، نہ کسی بزرگ نے کی، نہ کسی اللہ والے نے کی، اس وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہوا تو وہی. اب یہ فتویٰ اس کے پاس جائے گا تو اس مول صاحب کے پاس جائے گا کہ بھئی یہ تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ تو کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا، یہ تو کہتا ہے ائمہ نے نہیں کیا. تو آپ بتائیے کہ جو آپ ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم کس کے اقتدا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ ذرا سا ہو تو پتہ چلتا ہے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں جماعت اسلامی والے کہتے ہیں تنقید سے کوئی بالائے تر نہیں. ہر ایک کے اوپر تنقید کر سکتے ہو. تم اپنے ابا کے اوپر تنقید کرو گے تو تمہیں غصہ آ جائے گا، اپنے اماں کے اوپر کوئی تنقید کرے گا تو تم فوراً غصے ہو جائیں گے. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر اگر تنقید کرو گے تو برداشت کر لیا جائے گا. سمجھ میں؟ خیر، اس وقت جو خاص فصل اخیری جو چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ انزل الناس منازلہم. حدیث میں فرمایا کہ ہر ایک آدمی کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے. مقام سے گرانا یہ بھی اچھا نہیں ہے اور مقام سے اٹھانا یہ بھی اچھا نہیں ہے. ہر ایک کا مقام کیا کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، وہ ساری چیزیں تفصیل سے اس باب میں آئے گی جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. جی، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں، خاص کر وہ متعلقین جو محبوب کے محبوب اور ممدوح بھی ہو، پھر خصوصاً جبکہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے محبوب کا حکم بھی ہو تو وہ شرعاً بھی محبوب ہوں گے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو ہی جملے میں دو باتیں تمہارے سامنے ذکر کر لی. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر پڑھ اس کو. جس کی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں. محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں. اگر اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہو تو بات صحیح ہے، لیکن وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اپنا محبوب سوچ لو کہ تم کو جو اگر کوئی محبوب ہے تو اس کے محبوب اس کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا؟ محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت تھی، تو ہم کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سمجھ میں ہے؟ جی. خاص کر وہ متعلقین کہ جو محبوب کے محبوب اور ممدوح ہیں. محبوب کے محبوب ہی ہیں، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، ہر صحابی کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ کتنی محبت تھی. تو جو ہمارے محبوب کا محبوب ہے اور محبوب کے ساتھ ممدوح بھی ہے، تعریف بھی کی گئی ہے. اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی، ایک صحابی، میرا صحابی اصحابی النجوم، ستارے کے مانند ہے. جون سے ستارے کو تم دیکھ لو تو وہ اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکتے ہو تم. تو اسی طریقے سے ہر نبی کا صحابی تمہارے لیے ہدایت کا ستارہ ہے. جس صحابی کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعریف بھی کی ہے. تو پھر جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرے اس میں تم کیڑے نکالو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیڑے تم ہی ہو. جی. پھر خصوصاً جبکہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے محبوب کا حکم بھی ہو تو شرعاً بھی محبوب ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر ایسی حالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی بھی توقع نہ رہی ہو تو محبوب
یعنی اب تیسری وجہ بتاتے ہیں صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی. ابھی تو کئی وجہ تمہارے سامنے آ گئی. ایک تیسری وجہ بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ورسائی کی، ملاقات کی، پہنچنے کی کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں. ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک پہنچنے کا تعلق ہے، راستہ ہے. تو اس وجہ سے بھی صحابہ کو کیا ہمیں پسند کرنا چاہیے، صحابہ کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. جی. اور سب سے بڑھ کر کے ایسی حالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی بھی توقع نہ رہی ہو تو محبوب کے قائم مقاموں کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے. مرحوم کا جو قائم مقام ہو اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حدیث ہے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت پوچھی، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کی ملاقات نہ ہو، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو میں یہ اپنی ضرورت کس کے سامنے پیش کروں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اشارتاً اپنے بات بتا دیا کہ نہیں. اب یہ ابو بکر کے پاس پوچھے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کے برابر ہوا. تو اسی طریقے سے یہ صحابہ جو ہیں ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اور ہر صحابی ہدایت کا نور ہے، ہر صحابی ہدایت کی منزل ہے، ہر صحابی ہدایت کی لالٹین ہے. جس کو بھی کسی صحابی کو تم اختیار کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جی. ان وجوہ پر نظر کر کے یہ حکم بالکل صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق نہ ہو اس کا دعویٰ حب نبوی کے باب میں محض مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو بھائی اب یہ دیکھ لیا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت محبت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ بہت محبت تھی. اب تم کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت تھی تو ہوگی، لیکن ہمیں صحابہ سے محبت نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا. تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے. صحابہ ہمارے پاس جو دین آیا اس دین کا سارا دار و مدار انہی صحاباؤں کے اوپر ہے، صحاباؤں کی روایت پر ہے، صحابہ کے عمل کے اوپر ہے. اب جب صحابہ ہی بھروسہ کے لائق نہیں رہیں گے تو پھر صحابہ کا لایا ہوا بتایا ہوا دین ہمارے لیے قابل بھروسہ کیسے رہے گا؟ جماعت اسلامی والے جو غلطی کر رہے ہیں یہ ہے، شیعہ حضرات غلطی کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے. وہ تو صرف 5 ہی کو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 5 آدمی تھے کہ جو پکے مسلمان ہیں، باقی سب مرتد. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سب یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو. اور آج کل چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ چل رہا ہے اس لیے واٹس ایپ میں بہت ساری ایسی شیعیت کی، بہت ساری ایسی گمراہی کی باتیں بھی چلتی ہیں. اور میں نے بتایا کہ لکھنؤ کے مدرسے سے بھی کچھ حضرات ہیں جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے جس پر ہمارے اکابرین تھے، جس پر ہمارے بزرگان دین تھے. اس وجہ سے بزرگان دین کا طریقہ ما انا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی اہل سنت والجماعت. اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ. اب یہ دوسری بات رہی کہ سنی حضرات وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم کو سنت میں شمار نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن اہل سنت والجماعت وہ ہیں جس کے اوپر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام چلے تھے. اس لیے کوئی کام کرنا ہو، کوئی رسم ہو، کوئی رواج ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو، یہ طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کس طریقے سے کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں،
اور صحابہ نے کیا تھا کس طریقے سے. اگر صحابہ نے تعزیہ بنایا ہو تو ہم بنائیں گے, اگر صحابہ نے کیا ہے عید میلاد النبی کا جلوس نکالا ہو تو ہم نکالیں گے, لیکن انہوں نے تو کچھ کیا نہیں, نہ عرس کیا نہ کچھ کیا. سمجھ میں آ گیا جی. جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق نہ ہو اس کا دعویٰ حب نبوی کے باب میں محض غلط ہوگا. یعنی جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہو تو پھر تم کیا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا. تمہاری محبوبہ کی محبوبہ اس کو تم پسند نہیں کرتے ہو تو محبوب کا بھی پسند نہیں کرتے ہو. سمجھ میں آ گیا کیا نہیں؟ ہاں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال دیکھو گمراہی کے راستے بہت ہیں اور آج کل تو اور گمراہی کے راستے نکل رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ صراط مستقیم کا ہمیں ہدایت عطا فرما, جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری. اور حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی یہ الگ الگ نہیں ہے, سب ما انا علیہ و اصحابی میں ہے. صحابہ ہی کے قول, ہاں یہ دوسری بات نہیں کسی نے اس صحابی کے قول کو لیا کسی نے اس صحابی کے قول کو لیا, لیکن صحابی کلو مدول ہے, اس وجہ سے جائز ہے. ہر وقت تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ وہ بھی درست ہے, نہ اٹھاؤ وہ بھی درست ہے. اس وجہ سے اس سے زیادہ گمراہی کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح اور راہ راست پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.